الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اس دنیا کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. خیر کی دعوت دینے والے بھی ہیں اور شر کی دعوت دینے والے بھی ہیں، لیکن وہ لوگ خوش بخت ہیں جن کا تعلق خیر سے ہے، خیر اختیار کرتے ہیں، خیر پر عمل کرتے ہیں، خیر سوچتے ہیں، خیر کا معاملہ کرتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں. اور بدقسمت وہ لوگ ہیں جو شر کو پسند کرتے ہیں، شر کو اختیار کرتے ہیں، شر کی دعوت دیتے ہیں اور شر کو پسند کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہیں فرمایا اولئک هم الظالمون، کہیں فرمایا اولئک هم الفاسقون، کہیں فرمایا اولئک هم المعتدون. تو یہ ان کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت میں ان کا جو مقام ہوگا وہ دکھلا دیا. کہیں فرمایا اولئک اصحاب النار، کہ وہ جہنمی لوگ ہیں. کہیں کہا گیا کہ وہ سرکش لوگ ہیں، کہیں کہا گیا وہ فاسق ہیں، کہیں کہا گیا وہ ظالم ہیں. اور جو خیر کو پسند کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک اصحاب الجنہ. یہ سارے خطابات ان کو عطا کیے گئے. ان کو بتلایا گیا کہ تم اپنے لیے جو راستہ اختیار کیے بیٹھے ہوئے ہو اس کے نتیجے میں تم اللہ سے امید رکھو کہ تم جنتی ہو. اور اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے. عالم الواح سے عالم اجسام کے اندر آئے، یعنی دنیا کے اندر ماں کے پیٹ میں آئے اور ماں کے پیٹ سے پھر ہم دنیا میں آئے. اور دنیا کے اندر کوئی 60 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 70 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 80 سال کے لیے آیا ہے. اور یہ بیچارہ بھول جاتا ہے کہ اربوں سال ہو چکے ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے، اس میں 65 سال کی کیا حیثیت ہے، 70 سال کی کیا حیثیت، گھڑی، لمحہ. اور اس کے بعد جو زندگی ہے عالم برزخ کی، اور پھر اس کے بعد عالم آخرت یعنی جنت یا جہنم کی، وہ ہمیشہ ہمیش کی، اس کی انتہا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اصل زندگی پاتا ہی مرنے کے بعد ہے. اصل زندگی اس کی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے.
کہ دنیا کے اندر تم دیکھو تم اصحاب خیر میں ہو یا اصحاب شر میں ہو، تم اعمال خیریہ اختیار کر رہے ہو یا اعمال شریہ اختیار کر رہے ہو، تو اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم اپنے لیے آخرت میں کون سی منزل پسند کر رہے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے چونکہ دنیا کے اندر خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، اور انسان کو اختیار اتنا دیا ہے کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ اختیار دیا ہے، اور انسان کو کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انسان کو کہا گیا فاستبقوا الخیرات، انسان کو کہا گیا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ یہ ساری باتیں انسان سے کہی گئیں، انسان کو ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری دی۔ ذمہ داری یہ دی کہ دیکھو تمام انسان جتنے بھی اولین اور آخرین خسارے کے اندر ہیں جب تک کہ وہ چار کام نہ کر لیں۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ خسارے سے نکلنے کے لیے جو چار کام اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں، جو اس انسان کے خالق ہیں، جو جنت کے خالق ہیں، جو جہنم کے خالق ہیں، جو ساری کائنات کے مالک ہیں، جو پالنہار ہیں، جو پروردگار ہیں، جو رزاق ہیں، جو غفار ہیں، جو رحمان ہیں، جو رحیم ہیں، جو مہیمن ہیں، جو عزیز ہیں، جو جبار ہیں، جو قہار ہیں، جو حنان ہیں، جو منان ہیں، جو اکرم الاکرمین ہیں، جو احکم الحاکمین ہیں، جو سریع الحساب ہیں، جو فعال لما یرید ہیں، جو من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، جو لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ خالق اس انسان کو کامیابی کے لیے چار کام بتلا رہا ہے۔ وہ چار کام کون کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلا کام یہ ہے ایمان لانا، یعنی ایمانیات پر محنت کرنا، یہ انسان اور مسلمان کی ذمہ داری میں ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ مومن کے گھر میں پیدا ہو گئے لہٰذا ہم نے ایمان کا سرٹیفکیٹ لے لیا۔ ایمان پر باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی، ایمان کے بول بولنے پڑیں گے، بار بار یہ جملہ دہرانا پڑے گا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کا پروردگار اللہ ہے، اس کائنات کا ایک ایک عمل کا جواب دینا اللہ کے سامنے ہے۔ کل شیء عنده بمقدار وکل شیء احصیناہ کتابا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ استحضار کرنا پڑے گا، یہ استحضار کرنا پڑے گا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ اللہ کو پہچاننا پڑے گا، صرف یہ نہیں کہ خود پہچاننا پڑے گا بلکہ اپنے بچوں کو گٹی دینی پڑے گی ایمانیات کی، اور پھر خاص طور سے ایسے ماحول میں جہاں براہ راست ایمان سے تصادم ہو رہا ہو، جہاں براہ راست ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہو، وہاں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ایسے کرنی ہے، ایسے کرنی ہے جیسے آگ کا لاوا دہک رہا ہو اور بچہ آگ کے اندر گرنے والا ہو، ماں تڑپ کر پکارتی ہے، باپ تڑپ کر لپکتا ہے اور اپنے بچے کو گھسیٹ کے پاؤں سے پکڑ کر زبردستی لوگوں کی مدد سے اس کو پکڑتا ہے، باندھتا ہے، روکتا ہے کہ کہیں اس گڑھے میں نہ گر جائے۔ آج کے اس زمانے کے اندر ایمانیات کی اس سے زیادہ فکر کرنی، اور پھر اس کے بعد وعامل الصالحات۔ صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہوگا، اسلام لانا بھی ضروری ہوگا۔
ایمان عقیدہ ہے اور اسلام عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں اور اخلاق. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور پھر ان دونوں کے اوپر استقامت نصیب ہوگی تواصی بالحق کے ذریعے سے. ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت دینا ہے. آج دنیا کے اندر امریکہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، دنیا کے اندر ڈالر کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، دنیا کے اندر روپیے کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، دنیا کے اندر مختلف ممالک کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کی عظمت بیٹھ گئی. اور جب ہم اللہ کی عظمت بٹھائیں گے، جب ہم اعمال صالحہ کی عظمت بٹھائیں گے، ہم جب فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے، جب ہم فضائل ایمانیات کی تعلیم کریں گے، جب ہم حیات الصحابہ کی تعلیم کریں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور پھر اس میں طبیعت کے خلاف واقعات پیش آتے رہیں گے. کبھی کوئی ناراض ہو گیا، کبھی کوئی روٹھ گیا، کبھی کوئی برا مان گیا، تو وہاں پر کہا گیا تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. الصبر هو الجنہ، صبر کا بدلہ، الصبر ثوابہ الجنہ، صبر اس کا ثواب جنت ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. انما یوفی الصابرون، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ عطا کریں گے. وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. اور یاد رکھیے، ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، میں ڈر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو. تو جبریل امین نے کہا پروردگار، آپ نے پوری بستی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، اس میں ایک شخص کو میں جانتا ہوں، وہ تیرا فرما بردار ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، عبادت میں وقت لگاتا ہے، اس کو بھی ہلاک کر دیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں، اس کو بھی ہلاک کر دو. باقی اس کا معاملہ اس کے اعمال کے بقدر آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اس کی سزا یہ ہے کیونکہ وہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، منع نہیں کر رہا تھا. آج میرے عزیزوں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کے اندر، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر گناہ خرید کے لے کے آ رہے ہیں. گناہ کے اندر بچوں کو مبتلا کر رہے ہیں. ہم چھانٹ چھانٹ کے ایسے اداروں میں بچوں کو داخل کروا رہے ہیں جن اداروں میں اللہ کا تعارف نہیں ہے، جن اداروں میں اعمال صالحہ کا کوئی تصور نہیں ہے، جن اداروں میں ناچنا سکھایا جاتا ہے، جن اداروں میں رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. میں یہاں پر معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ادارے جو اسلام کا نام لے کے قائم کیے گئے اور اس کے اندر بچوں کو ٹیبلوں میں برقعے پہنا کر نچوایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے، برقع پہن کے ناچنا جائز نہیں ہوگا، داڑھی رکھ کے ناچنا جائز نہیں ہوگا، ٹوپی پہن کے گانے کی محفل میں بیٹھنا جائز نہیں ہوگا، شراب کی محفل میں شرکت کرنا جائز نہیں ہوگا، مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کے اندر بیٹھنا جائز نہیں ہوگا. یہ اس حدیث سے اس خطرے کا اشارہ کر رہا ہوں جو آج ہمارے اندر رواج پا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے. ایک دفعہ اکبر بادشاہ کا ایک شاعر تھا فیضی، وہ بیٹھے ہوئے داڑھی کٹوا رہا تھا. تو ایک آدمی وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا، عالم تھے، انہوں نے کہا کہ فیضی آپ داڑھی کٹوا رہے ہیں؟ تو فیضی نے کہا کہ ہاں میں داڑھی کٹوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں. یعنی اس نے طنز کیا کہ تم میرا دل دکھا رہے ہو.
تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں دل نہیں دکھا رہے؟ تم رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، اور رسول اللہ کے دل دکھانا سارے انسانوں کے دل دکھانے سے خطرناک ہے۔ آج ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں سوچ رہے کہ رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ نہیں سوچ رہے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے خاندانوں کے اندر معمولی رشتوں کے اوپر، شادی کے موقع کے اوپر شرکت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے، تم نے فلاں موقع پہ ہماری بے عزتی کی تھی، تم نے فلاں موقع پہ ہمیں اجتماعی فوٹو شوٹ میں بلایا نہیں تھا، ہم کو تیسرے نمبر پہ بلایا، تم نے پہلے نمبر پہ نہیں بلایا تھا، لہٰذا ہم نہیں آئیں گے۔ اب لوگ منا رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ مزاج بنا لیں کہ آپ کی شادی میں ہم اس وقت شریک ہوں گے جب آپ مرد و زن کا آزادانہ اختلاط نہیں کریں گے، ہم آپ کی شادی میں اس وقت شریک ہوں گے جب آپ میوزک نہیں چلائیں گے، ہم آپ کی شادی میں اس وقت شریک ہوں گے جب اس میں واہیات تباہیات نہیں ہوں گے۔ بڑوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پہلے مرد عورت کا اختلاط ہوا، چلتا رہا، ان کی ہمت ہوئی، انہوں نے پھر اس میں گانا باجا شروع کیا، چپ رہے، پھر ہمت ہوئی، اس میں انہوں نے نقص و سرور کی محفلوں کو شامل کر دیا، چپ رہے، پھر اس میں ہمت ہوئی، شراب کو شامل کر دیا گیا، چپ رہے، پھر ہمت ہوئی، آتش بازی کو شامل کر لیا گیا، پھر ہمت ہوئی ایسے لباس، جو لباس بیڈ روم کے اندر پہننے سے پہلی رات کی دلہن شرماتی ہے، وہ لباس پہن کے ماں باپ بیٹا بھائی دادا پوتا نواسا ان کے سامنے عورتیں آنے لگی۔ کب تک اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے آگے ہتھیار ڈالتے رہو گے؟ کبھی اللہ کے لیے بھی ناراض ہو کے دیکھو، کبھی رسول اللہ کے لیے بھی ناراض ہو کے دیکھو، ہمت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا ایک درجہ حکمرانوں کا ہے کہ حکمران اپنے ملک کے اندر جو معصیت پھیل رہی ہے، معصیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسلام تو اس کو تو کسی کھاتے میں لے کے آتے، انسانیت کے خلاف ہے۔ بچوں کو سکھایا جائے ٹرانسجینڈر کے معاملات، بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو اللہ نے مرد پیدا کیا، لیکن تمہارے اندر اگر فیلنگ عورتوں والی ہے تم عورت ہو، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے میرا جسم میری مرضی۔ یہ معمولی طوفان نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ نسلوں کو بہا کے لے جائیں گے، یہ خاندانوں کو بہا کے لے جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ سے روکنے کی ایک وضاحت کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ دیکھو، ہاتھ سے روکنا تو ویسے ذمہ داری حکمرانوں کی ہے اور خاندان کے بڑوں کی ہے، جو خاندان کے بڑے اپنے چھوٹوں کے اوپر جن کا کنٹرول ہے، ان بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاتھ سے روکیں کہ نہیں میاں یہ نہیں کرو گے، ہم شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن ایسا موقع جہاں پر فتنے کا خطرہ ہو تو وہاں پر زبان سے روکا جائے گا، ہاتھ سے روکا نہیں جائے گا۔ پھر حضرت تھانوی نے اس کی بڑی پیاری مثال دی، تاکہ یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دعوت کے اسلوب سمجھ میں آ جائے کہ دعوت کس طرح درجہ بدرجہ دی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، مثال کے طور پر کسی سینما ہال پر ایک گندا پورٹریٹ لگا ہوا ہے، اب تم چند لڑکوں کو جمع کر کے جاؤ اور جمع کر کے جا کر تم اپنے ہاتھ سے ان تصویروں کو نوچ دو
اور اس کے نتیجے کے اندر فتنہ برپا ہو جائے تو یہ موقع ہاتھ سے روکنے کا نہیں ہے، یہ موقع زبان سے روکنے کا ہے۔ یعنی جس چیز کے اندر ہاتھ کی انوالومنٹ ہو اور فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں زبان کام کرے گی، ہاتھ کام نہیں کرے گا۔ اور پھر زبان سے روکنے کے لیے جو اسلوب بتایا وہ اسلوب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے روکنا ہے۔ ایک بزرگ فرمائے لگے کہ 3 شرطیں داعی کے لیے ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بات جو کہہ رہا ہے وہ حق ہو، دوسرا یہ کہ طریقہ حق ہو، تیسرا یہ کہ نیت حق ہو۔ یعنی گناہ سے روک رہا ہے اور حق طریقے سے روک رہا ہے، اور وہ حق طریقہ کیا ہے؟ اس کو تنہائی میں لا کر شفقت سے، محبت سے، پیار سے، کوئی اور کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں کر رہا۔ اور نیت حق ہو، یعنی اپنے آپ کو ترم خان نہ سمجھ رہا ہو، پدرم سلطان بود کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، بلکہ اپنے آپ کو بھی گناہگار سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے پیار سے سمجھاؤ۔ اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دے دیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز ہے جو تشنا چھوڑی نہیں۔ ایک نوجوان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کے پاس آ کر وہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ آج کوئی آدمی کسی سے پوچھ سکتا ہے ایسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مارا نہیں، اس کو پھٹکارا نہیں، اس کو دھتکارا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ معذور ہے، مغلوب الحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تم نے مجھ سے ایک سوال کیا، میں بھی تم سے ایک سوال کر لوں؟ تو اس نے کہا جی فرمائیے آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس لڑکی سے تم منہ کالا کرنا چاہ رہے ہو وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی، کسی کی بہن تو ہوگی، کسی کی بہو تو ہوگی، کسی کی ماں تو ہوگی۔ تو اب میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم جس سے منہ کالا کرنے جا رہے ہو، اگر کوئی دوسرا آدمی کہ تمہاری بہن سے میں منہ کالا کر لوں تو تم برداشت کرو گے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ کہا کہ اچھا اگر تمہاری بہن سے؟ اس نے کہا ہرگز برداشت۔ تمہاری بیٹی سے؟ ہرگز برداشت۔ اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرمایا دیکھو جس طرح تم اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے دوسرا تمہارے لیے کیسے برداشت کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اب آپ میری یہ دعا فرما دیجئے کہ میں گناہوں سے بچنے لگوں۔ دعوت کا طریقہ یہ ہے، دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ آئے مسجد کے اندر کسی بیچارے کو دیکھا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا، آپ نے کہا جہنمی ہو، تمہاری نماز نہیں ہوگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی اس طرح کی واہیات تباہیات کہنے کے نتیجے میں۔ اور ہمارے بزرگوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ ایک چودھری کو کہا کہ تم نماز پڑھنے آ جاؤ، تو چودھری نے کہا کہ میں پاک نہیں رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وضو میری ذمہ داری، تم بس مسجد آ جاؤ۔ اور ادھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کی اے اللہ میرے بس میں مسجد تک لانا تھا، باقی آپ اس کا معاملہ بنا دیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ چودھری نہا دھو کے نیا لباس پہن کے پگڑی باندھ کے نماز پڑھنے آ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت میں جب اٹھنے لگا تو میں نے کہا جب مسجد جانا ہی ہے تو اللہ کے دربار میں ذرا شان سے چلا جاؤں۔ تو میرے عزیزوں آج دعوت دینے کا طریقہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، جتنا بڑا مریض ہوتا ہے اتنی ہمدردی ڈاکٹر کرتا ہے۔ تو اس وقت امت مریض ہو گئی ہے، اس امت سے ہمدردی کرنی ہے اور اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے کہ اگر ہم نے نہیں روکا
تو اگر اللہ کی پکڑ آئی تو اس پکڑ کے اندر ہم بھی نہیں بچیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس امتحان سے، اس عذاب، اس فتنے سے ڈرو جو فتنہ صرف تم میں سے ظالمین کو نہیں پہنچے گا بلکہ خش و خاشاک کی طرح سب کو بہا کے لے جائے گا. تو میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدی. اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو ہاتھ سے روکو، یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان سے بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. کوئی برا مانے یا بھلا مانے، رسول اللہ برا نہ مانے، اللہ برا نہ مانے، یہ دل میں ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اور اگر زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہو، دل میں برا جانے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان سے کہنے کی طاقت تو ہر ایک کو ہے کیونکہ زبان چٹر پٹر چلتی رہتی ہے. تو بزرگوں نے اس کی بھی تشریح کر دی. بزرگوں نے فرمایا اس کی تشریح یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سنت چھوڑی ہے. اب اگر تم اس کو زبان سے روکو گے تو وہ سنت کا مذاق اڑا دے گا. خطرہ یہ ہے کہ سنت کی استہزاء کر دے گا، اور جس وقت سنت کی استہزاء کرے گا وہ دائرے اسلام سے نکل جائے گا. تو اس وقت تم چپ ہو جاؤ، دل کے اندر برا جانو، اللہ سے دعا کرو اے اللہ اس کو اس گناہ سے بچا دیجیے. یہ مطلب ہے فبقلبی. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے آپ منع کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن کیا کریں بچے برا مان جائیں گے، زبان سے نہیں روک رہے، ہم دل میں برا جان رہے ہیں. یاد رکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. پیغام پہنچانا یعنی حق بات کرنا، حق طریقے سے کرنا، حق نیت سے کرنا، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر لے کے آئیں گے. اور فرماتے ہیں اگر تمہیں کہیں پر شر نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہوئی ہوگی. یا تو طریقہ حق نہیں ہوگا، یا نیت حق نہیں ہوگی، یا بات حق نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوپر بھی محنت کرنے کی توفیق دے، اپنے ایمان کی بھی فکر کرنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کے بھی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور ایمان کی عظمت دل میں بٹھائیے. یاد رکھیے ساری کائنات کی ساری دولتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ غالب آ جائے گا. کلمے کی اتنی قدر و قیمت ہے تو سب ایک دفعہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ سے یقین رکھیے کہ ہمارے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اب ہم نئی زندگی شروع کریں گے اور اس ترتیب سے شروع کریں گے جو میں نے سورۃ العصر کے اندر ترتیب اللہ کی بیان کی ہے، اور جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی نبی کی اس کے اندر بیان کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.